إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعرہ صلوات. مناسبتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ہر مناسبت پر بھی اگر چند دقیقے گفتگو ہو تو گفتگو کافی طولانی ہو سکتی ہے. چاہتا ہوں کہ مفید و مختصر گفتگو ہو جائے. خاص طور پر دو مناسبتیں تو آج کے دن ایک ساتھ جمع ہیں اور آپ کی توجہات کا طالب ہو. ابن الحسین کی ولادت بھی ہے اور شبیہ حسین کی ولادت بھی ہے. اس ایک فقرے کی وضاحت کے لیے فقط میں نے خطابت میں نہیں کہا بلکہ امام جواد علیہ السلام کے القاب میں سے ایک شبیہ امام حسین ہے. ایک خاص واقعے کی وجہ سے جو ہو سکا تو میں جشن میں پیش کر دیتا ہوں. بہرحال 6 مہینے کے سن میں اس شہزادے کے لیے بے شمار منقبتیں کہی گئیں، بے شمار مرثیے کہے گئے، لاتعداد مجلسیں ہوئیں. اور 6 مہینے میں بھی تاریخ میں دیکھیے تو فقط 2 دن ہیں کہ جن کا ذکر ہے کتابوں میں. ایک مدینہ سے نکلتے وقت 28 رجب المرجب اور ایک روز عاشور. تو مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ جس کی زندگی کے 2 دن صدیوں پر محیط ہوں، اسی کو انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہے. تو 9 رجب المرجب، البتہ کسی قدیمی منبع میں 9 رجب المرجب شہزادی کی ولادت کی تاریخ باقاعدہ لکھی بھی تو نہیں، لیکن چونکہ 6 مہینے کا سن ہے تو 10 محرم الحرام سے 6 مہینے قبل آپ آ جائیے تو 9 رجب المرجب، تو تقریباً یہی کوئی تاریخ ہے. 9 رجب المرجب سن 60 ہجری، بظاہر 15 اپریل سن 680 عیسوی. مشکل کشائے کربلا کے ہاں ان کے مشکل کشا کی آمد ہے. اور جو 6 مہینے میں عکس حسین ابن علی ہے، 6 مہینے کا عباس ہے، کم سینی میں وارث زور حیدر کرار ہے. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. ابو طالب علیہ السلام نے اپنے زمانے کی حجت کی نصرت کی، پھر ابو طالب کی اولاد میں یہ ریت جاری رہی، اور علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے اپنے زمانے کی حجت کی نصرت کی. بات ہے ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے کہ بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے، اور ہرملا کانپ اٹھا رن میں دکھایا جس دم روب عباس علمدار علی اصغر نے. اللہ اکبر. تو میں آپ کو اگر قرآن کی ایک آیت سے اس بات کو جوڑ سکوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو اس کے جیسی کوئی ایک سورت تو لے کر آؤ. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سورت کا کہا، یہ نہیں کہا سورۃ البقرہ لے کر آؤ، چاہے سورۃ الکوثر لے کر آؤ. سورۃ الکوثر 3 فقرے بنا کر لاؤ. سورۃ الکوثر 3 جملوں پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
کو ملا لیجئے تو 4 فکریں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو 3 فکروں جیسا ایک سورہ تو بنا کے لے کر آؤں. دیکھیں اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، اور انٹرنیشنلی جس طریقے سے ہر طرف ایک ظلم بربریت ہے، تو انہوں نے ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ کر دی، لیکن یہ کام نہیں کر سکے کہ ایک یونیورسٹی بناتے ہیں، اس میں دنیا کے 200 300 400 500 1000 ادیبوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس انلمیٹڈ ٹائم ہے اور انلمیٹڈ فنڈنگ ہے، ایک سورہ تو بنا کے لے کر. یہ کرنا بڑا آسان تھا قرآن کو باطل ثابت کرنے کے لیے، کہ کہتے کہ جناب آپ کے پاس 20 سال کا 30 سال کا وقت ہے، نسلوں کا وقت ہے، کہ آپ کوئی ایک سورہ ایسا بنا کر لے کر آئیں جو قرآن کے سٹینڈرڈ سے میچ کرتا ہو. اس کو پھر CNN اور BBC سے نشر کر دیتے، بات ہی تمام ہو جاتی، پوری جنگی تمام ہو جاتی. یہ نہ کر سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں کر سکیں گے. ملینز آف ڈالرز اپنے جنگی فساد پہ خرچ کر دی لیکن یہ کام نہیں کر سکے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی چیلنج کو ایک کے بعد دیگر ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں ایک کے بعد ایک آیت پڑھوں. پہلے کہا کہ اس جیسا قرآن بنا کر لے کر آؤ، پھر کہا کہ 10 سورے لے کر آؤ، پھر کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے کر آؤ. اچھا، واقعہ تو سب کو یاد ہے نا کہ 7 معلقات جو 7 مشہور نظمیں تھیں عربوں میں، انہیں کعبے کی دیوار پر آویزہ کر دیا جاتا تھا، اور کسی نے جا کر سورۃ الکوثر کو آویزہ کر دیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چونکہ ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں لہذا 3 مصرے تھے یہاں پر گویا، چونکہ اس میں سجا بھی ہے. قرآن شاعری کی کتاب نہیں لیکن قرآن میں سجا ہے، یعنی اس میں نثر کا بھی کمال ہے اور شاعری کا بھی کمال ہے. تو انا شانئک هو الابتر، اور پھر کسی نے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی اسی سجا میں ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. تو انہوں نے جیسے ہی سورۃ الکوثر وہاں آویزہ کیا گیا تو اپنی ساری جو بڑی بڑی نظمیں تھیں نا، وہ عرب کے جو دوسروں کو عجم کہتے تھے، گونگا جنہیں بولنا بھی نہیں آتا، ان سب نے اپنے کلام اتار لیے تھے اس سورۃ الکوثر کے مقابلے. ہمیں شہزادے سے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں. دیکھیں ان عربوں سے مقابلے کے لیے حضور مکرم کو سورۃ البقرہ لانے کی ضرورت نہیں پڑی. کیا میری بات پہنچ رہی؟ سورۃ الکوثر کافی تھا، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کافی تھا. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کافی تھا ان عربوں کو شکست دینے کے لیے. کربلا میں حسین نے عباس سے تلوار لے لی. ارے عباس کا کیا مقابلہ کرو گے، علی اصغر کی تو مثال لے کر آؤ. علی اصغر کا تو مقابلہ کر کے بتاؤ. اگر تمہیں اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کو لانا ہے، چھوڑ دو حیدر کرار، بڑے علی کو چھوڑ دو، چھوٹے علی کی مثال لے کر آؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوٹے علی کی مثال لے کر آؤ. تو حسین علی اصغر کو لے آئے، اور اس میں اتنا بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی گزارنے کا درس ہے کہ اس پر اگر کم سے کم جیسا اخیر بھی چاہے تو 1 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے. شہزادہ علی اصغر نے روز عاشور اپنے بظاہر مختصر سے عمل سے زندگی کا پورا فلسفہ اضطراب اور اطمینان سمجھا دیا. اضطراب جب انسان کوئی ڈسٹرب ہو، اور اطمینان جب وہ مطمئن ہو. امام حسین نے، آپ نے اسے مصائب پہ سنا ہے لیکن اسے اس درس کے ساتھ بھی سن لیجیے گا. امام حسین علیہ السلام نے کہا علم ناصری ینصرنا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. یہ اضطراب کی علامت ہے. اضطراب زندگی میں اس وقت ہونا چاہیے کہ جب حجت خدا کو وقت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. یہ شہزادہ علی اصغر نے سمجھایا. آپ کے لیے زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی دنیا کا معاملہ ہو جائے، ٹھیک ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح سے ڈپریشن میں آ جاتا ہے، لیکن اصل اضطراب اس وقت ہونا چاہیے کہ جب میں کسی شریعت کے معاملے پر عمل نہ کر سکوں، میں کسی ایسی جگہ پر گرفتار ہو جاؤں کہ جہاں پر حکم شرعی پر عمل نہیں ہو پاتا. آپ کسی مس گیدرنگ میں، آپ کسی میوزک کے مقام پر ہیں، کہیں پر ایسی جگہ پر ہیں، یہ اضطراب کی جگہ ہے کہ میں کہاں پر آ گیا. اور اطمینان پتہ کیا ہے؟ جب تیر لگا تو بچہ مسکراتی ہے، مسکرانا اطمینان کی علامت ہے. یعنی جب میں حجت خدا کی کو نصرت کر سکا تو یہ اطمینان کی جگہ ہے. پورا فلسفہ اضطراب اور اطمینان سمجھایا ایک 6 مہینے کے بچے نے اپنے 2 مختصر سے اعمال سے.
علامہ نقل صاحب نے سورۃ العصر کی تفسیر جب لکھی ہے، انہوں نے مجلسوں میں بیان کی تھی، اس کو جب سب کی وہ آئی تو میں نے اس کو دیکھا ہے. سورۃ العصر میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا خسارے سے وہ بچے گا جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کرے، حق کی تلقین کرے، صبر کی تاکید کرے. اور پھر مصائب میں انہوں نے اس بات کو ربط دیا کہ کربلا میں بعین یہی ہو رہا تھا. کربلا میں ایسے ہو رہا تھا کہ مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہونے والی، حبیب ابن مظاہر پہنچے کہ اے مسلم، اگر میری زندگی میں میرے پاس کچھ اور وقت ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ تم تفصیلی کوئی وصیت کرو، لیکن تم جانتے ہو کہ تمہارے بعد میں بھی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں تھوڑی ہی دیر میں، لیکن تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے، کوئی وصیت ہو سکتی ہے تو کر لو، تمہارا چھوٹا بیٹا بھی خیمے میں. تو مسلم ابن اوسجا نے کانپتے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھایا، اور مقتل کا جملہ یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے امام مظلوم کی جانب اشارہ کیا کہ اوسی کا بحاظ الامام، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مرتے مر جانا، کچھ ہو جائے، اس امام کی نصرت کرتے رہنا. یہ علامہ نقل صاحب کہتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجا نے حبیب ابن مظاہر کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہا ہے، یہاں پر حق کی تلقین کی، صبر کی تاکید کی. لیکن مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر میں تو برابر کا رشتہ ہے، تو وہ براہ راست یہ تلقین اور نصیحت کر سکتے ہیں. لیکن علی اکبر میں اور امام حسین میں بیٹا باپ کو حفظ مراتب کے خلاف ہے کہ کوئی صبر کی تلقین کرے. تو کہتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا جب بالکل وقت آخر ہے تو کہتے ہیں کہ بابا بس میں سیراب ہو گیا، مقتل میں فکر ہے، بس بابا میں سیراب ہو گیا، نانا رسول اللہ کے ہاتھوں، اور ایک جام وہ آپ کے لیے بھی لیے کھڑے ہوئے. کہتے ہیں یہ جو فرمایا نا ایک جام وہ آپ کے لیے کھڑے ہوئے، یہ علی اکبر علیہ السلام نے اپنے انداز سے وتواصوا بالصبر کہہ دیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ علامہ نقل صاحب کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ایک منزل وہ آئی کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے جو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، بچہ مسکرا دیا. علی اصغر کی مسکراہٹ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل ہے. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے ایک مختصر ترین حصے میں پورا فلسفہ اضطراب اور پورا فلسفہ اطمینان سمجھا ہے. ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجیے گا، میں تقی جواد اسلام پہ کوئی بات کروں گا. وہ یہ کہ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن جملہ ہے، کہتے ہیں کہ بھئی بچے ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں. ہم نے سن رکھا ہے بہت سارے کام آپ خود نہیں کرنا چاہتے، بچوں کی وجہ سے کرتے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ فلاں برتھ ڈے پارٹی میں نہ جائے، اس لیے جانا اچھا نہیں، لیکن بچہ ضد کر رہا ہے، بچے کی وجہ سے آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ بچے ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں. کئی مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو اس وقت یہ گیجٹ دینا یا یہ برانڈ کا موبائل دینا فوراً نہیں اس وقت یہ بہتر نہیں، لیکن بچہ ضد کر رہا ہے. بچے ماں باپ کی کمزوری ہیں، ماں باپ کو بہت سے کام بچوں کی وجہ سے کرنے پڑتے ہیں. علی اصغر نے سمجھایا ہے کہ کربلا میں بچے ماں باپ کی کمزوری نہیں بلکہ باپ کی طاقت ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی اس کیفیت میں بھی مل کے صلوات بھیجتے ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے. اللہم صل علی بچے باپ کی طاقت ہے. امام حسین کا جہاد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی قربانی ساتھ میں شامل نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں علی اصغر حسین کی طاقت ہے، کمزوری نہیں. نعوذ باللہ من ذلک. بات واضح ہو رہی؟ کاش ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ جب وہ آہستہ آہستہ جوان ہونے کی منزل پر آئیں تو وہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں ہماری کمزوری نہ بنے، ہماری طاقت بنے. یہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جشن سے یہ 2 باتیں سیکھ کے جائیے گا. آپ کو اطمینان کب ہونا چاہیے؟ جب آپ حجت خدا کے راستے پر ہیں. آپ کو اضطراب کب ہونا چاہیے؟ جب اس راستے سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں. اور بچوں کو اس طرح سے پروان چڑھائیے کہ یہاں تو تقریباً اس وقت بہت سارے فرسٹ جنریشن میں لیکن کچھ سیکنڈ جنریشن کے مائیگرنٹس، تو جو سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن اور ہماری نسلیں جو آتی جائیں وہ اپنے بزرگوں کی طاقت بنے. یہاں پر کچھ ایسے سینٹرز، کچھ ایسے مراکز، کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز اور ایسا ماحول کریٹ کرنے کہ آپ بھی اگر ہمت چھوڑ جائیں تو بچہ ہمت دلائے کہ نہیں پاپا یہ کرنا ہے. شباہت یہ ہے آج کی دونوں مناسبتوں میں
کہ کربلا کے سب سے کم سن شہید کا نام ہے علی اصغر، اور ائمہ میں سب سے کم سن جوان امام کا نام ہے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، جو بچپن میں زمان امامت جن کا آغاز ہو گیا. اب میں منصب امامت میں فائز ہوئے لفظ اس لیے نہیں کہنا چاہتا تھا کہ بہرحال امام از اول امام ہے، لیکن جن کا زمانہ امامت شروع ہو گیا. جب حضور مکرم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو اس وقت مولا علی نے فرمایا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین. میں 13 رجب کے بھی آخر میں اشارہ کروں گا تاکہ آپ کی جو ولائی سماعتیں وہ بیدار ہو کر انشاءاللہ جشن کا اختتام ہوگا. فکر نہ کیجیے، میں اس طرف آنے والا ہوں. تو کہ میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ امام تقی الجواد علیہ السلام وہ عظیم الشان امام. اب ہر امام ہی عظیم الشان ہے، لیکن آپ جن امام کے بارے میں گفتگو کیجئے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری فضیلت یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. امام رضا علیہ السلام کی واحد اولاد ہے، امام رضا علیہ السلام کی اور کوئی اولاد نہیں سوائے امام محمد تقی علیہ السلام. یہ انفرادیت ہے خاص الخاص امام رضا کی اور امام تقی الجواد علیہ السلام کی. باقی ہر امام کی اولادیں جن میں سے ایک اولاد امام بنی. امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے امام تقی الجواد علیہ السلام. لہذا جتنے رضوی سادات ہیں در حقیقت وہ تقوی سادات ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام کے جو فرزند موسیٰ مبرکہ، ان سے جو نسل آگے بڑھی وہ رضوی کہلائی. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا، اس لیے کہ 47.5 ایئرس کے ہو چکے تھے امام رضا علیہ السلام اور اب تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور ایک منفرد بات تھی ائمہ علیہ السلام کے ہاں کہ ان کی جو خانوادگی زندگی ہے اس سلسلے میں فوراً ہی وہ صاحب اولاد ہوتے تھے. امام رضا علیہ السلام 47.5 ایئرس کے ہو چکے اب تک کوئی اولاد نہیں. لہٰذا قیامہ واقفی نے، واقفی وہ مذہب کے جنہوں نے 7ویں امام کی شہادت کے بعد 8ویں امام کو قبول ہی نہیں کی اور انہوں نے وقف کر دیا امامت کو وہیں پر. اور اس کی وجہ اب ایک ہی جشن میں ساری چیزیں آ جائیں گی تو پھر تو 2 گھنٹے کا مجھے جشن پڑھنا پڑے گا، وقت نہیں ہے. لیکن خلاصہ یہ کہ ہر معاملے میں حب دنیا ہے، ہر معاملے میں آخر میں حب دنیا ہے. وہ نہیں چاہتے امام رضا علیہ السلام کو امام ماننا، اس لیے کہ ان کے پاس وجوہات شرعیہ خمس اس کی اتنی بڑی اماؤنٹ موجود ہے کہ اگر امام موسیٰ کاظم کی شہادت کو مان لیں اور اس کے بعد امام رضا کو امام مانیں تو یہ سب کا سب ثبوت کرنا پڑے گا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو. لاکھوں درہم. انہوں نے کہا کہ امامت کا عقیدہ روک دو امام موسیٰ کاظم تک، ان کے بعد کوئی امام ہی نہیں، امام رضا کو امام ہی نہ مانو. اور ان کا وقف سٹاپ، واقفیہ وقف سے، وقف مین سٹاپ، کہ امام موسیٰ کاظم پر امامت سٹاپ ہو گئی. بھائی کیسے سٹاپ ہو گئی؟ کہ اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم کی تو شہادت ہی نہیں، وہ تو پردہ غیب میں چلے گئے، جو آپ کا امام مہدی کے بارے میں عقیدہ ہے. آپ امام مہدی پہ امامت کو سٹاپ کر دیتے ہیں نا، بحکم رسول کرتے ہیں آپ. لیکن انہوں نے حب دنیا کی خاطر کہ بھائی امامت روک دی. ان میں سے ایک ہے قیامہ واقفی جو آیا امام رضا کے پاس طنز کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام پر. امام رضا 47.5 ایئرس کے ہو چکے. امام رضا سے پوچھتا ہے کہ کیا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا 2 نہیں ہو سکتے. کہ اگر 2 ہو تو خوبصورت جواب دیا امام نے، کہ پھر ایک سامت ہوگا اور ایک ناطق ہوگا. اس نے پلٹ کر کہا کہ سامت تو قرآن ہے اور ناطق میں آپ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد ہی نہیں. اگر آپ امام ہوتے تو آپ کی اولاد ہوتی کہ وہاں سے امامت کا تسلسل رہتا. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امام نہیں ہیں. امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ کیا تجھے مستقبل کی خبر ہے؟ اس کے بعد امام نے خوشخبری سنائی، آج کے جشن سے متعلق ہے. سیولد مولود، اللہ ان قریب مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے کہ لم یولد مولود منہ لشیعہ اعظم منہ لشیعتنا، اس مولود سے زیادہ بابرکت بچہ اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے عطا ہی نہیں کیا تھا. یہ امام تقی الجواد اللہ. اس کی ریزن سن لیجیے گا. ہر امام ہی صاحب برکت ہے، تو کیوں کسی اور امام کے لیے فقرہ نہیں کہا گیا؟ کہا گیا تو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے لیے کہا گیا. اچھا، امام کے 2 لقب مشہور ہیں، تقی اور جواد، یہ تو آپ جانتے ہیں. امام کو متقی نہیں کہا گیا، امام کو تقی کہا گیا. بعد میں جنہوں نے بھی تقی نام رکھا وہ امام کے ہم نام ہونے کے سبب نام رکھا گیا، ان کے والدین نے رکھا، اچھا نام رکھا. لیکن امام کو تقی اللہ نے کہا ہے. آپ کو جانتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کے القاب انہوں نے خود سے نہیں رکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. تقی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ متقی اور تقی میں کیا فرق ہے؟ متقی وہ کہ جو تقویٰ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے. تقی وہ کہ جس کا عین وجود ہی تقویٰ.
قرآن کی آیت سناؤں، سورہ مریم کی آیت ہے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث بنائیں گے انہیں جو متقی ہیں، نہیں جو تقی ہیں۔ جنت کے وارث میں اور آپ نہیں ہیں، جنت کے وارث اہل بیت علیہ السلام، ہم جنت کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو تقیہ، جو تقی، یعنی جس کا دیکھنا تقویٰ ہو، جس کا بولنا تقویٰ ہو، جس کا چپ رہنا تقویٰ ہو، جس کا اٹھنا تقویٰ ہو، جس کا بیٹھنا تقویٰ ہو، بلکہ اس سے محبت دوسروں کے لیے تقویٰ، اس سے محبت کرنا دوسروں کے لیے تقویٰ، یہ ہے تقی۔ جو اللہ اکبر، ایک عجب دو مصرے ہیں کہ جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا، میں نے کہا جس سے محبت دوسروں کے لیے تقویٰ بن جائے وہ ہے تقی، جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی خاطر ہے کہ اہل سنت امام جماعت کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی خاص آداب اور شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، تو اس میں ہمارے جب آپ نماز پڑھی تو کہ بھائی امام عادل کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہاں پر فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں پر عدالت کی شرط ہی مفقود ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو 12 امام کو نہ مانے وہ عادل ہی نہیں رہتا۔ تو جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی، 13 رجب سے جوڑ دوں آپ کو ان دو فکروں میں، وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یار کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا۔ اس کا تقویٰ بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ اگر تعجب ہے تو شیطان کو دیکھ، کسی کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا مولانا نے ممبر سے، تو اس کا تقویٰ کیسے عذاب ہوتا ہے؟ شیطان کو دیکھ لو، 6000 سال کی عبادت کر کے آیا ہوا ہے، 6000 سال کی عبادت کر کے آیا، لیکن چونکہ حجت خدا کے سامنے نہیں جھکا۔ میں سوچتا ہوں جو آدم صفی اللہ کے سامنے نہ جھکے اللہ اسے شیطان بناتا ہے، تو جو علی ولی اللہ کے سامنے نہ جھکے اللہ کتنا بڑا شیطان بنائے گا۔ 6000 سال کے بعد اللہ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایک سجدہ چاہیے۔ اب اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن خلاصہ کیا، تقی اور متقی کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ اور امام کا دوسرا مشہور لقب ہے جواد۔ جواد کہتے ہیں، جواد اور سخی میں فرق ہے، امام کا لقب سخی نہیں، امام کا لقب جواد ہے۔ جواد اور سخی میں فرق ہے کہ سخی وہ کہ جو اسے دے کہ جو ڈیزرو کرتا ہو، کاش میری بات پہنچے، جواد اسے بھی عطا کرے جو ڈیزرو نہ کرتا ہو۔ دیکھیں لغت سے میں پڑھ رہا ہوں، لغت شیعہ سننی نہیں ہوتی، لغت لغت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سخی نہیں ہے، جواد ہے۔ انہ جواد کریم دعا افتتاح کا جملہ ہے کہ یقیناً تو جواد بھی ہے تو کریم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جواد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ڈیزرو کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ بھائی ولادت کے بعد ہم نے کون سی عبادت کر لی تھی، یا ولادت سے پہلے شکم مادر میں کون سی عبادت کر لی تھی کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دیتا، بغیر ڈیزرو کے اس نے دیا، لہذا وہ جواد ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جود کا کامل مظہر ہے امام تقی الجواد علیہ السلام۔ یہ فرق ہے۔ اب امام علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو امام رضا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بابرکت اولاد ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے عطا ہی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا یونیک مسئلہ حل ہوا ہے امام جواد علیہ السلام کی امامت کے ذریعے سے جو ان سے پہلے کسی امام میں نہیں۔ یہ سن لیجیے گا، بات تمام کرتا ہوں۔ یعنی منفرد امام جواد علیہ السلام حتیٰ امام علی علیہ السلام، اس لیے کہ امام جواد علیہ السلام کا منصب امامت شروع ہو رہا ہے 8 سال کے سن میں۔ 8 سال، تو کین یو امیجن کہ کوئی امت 8 سال کے بچے کو اپنا امام مانے۔ امام کا مطلب ہے کہ لیڈر مانے، رہبر مانے، جو کچھ پوچھنا اس سے پوچھے۔ اٹس ناٹ ایزی۔ میں آپ کو ایک ایک فقرے میں تاریخ سناؤں، شاید آپ اس پہ تھوڑا سا محظوظ بھی ہوں اور آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا، ایک جنرل آئیڈیا۔ حضور مکرم کی وفات ہے 28 صفر 11 ہجری۔ امیر المومنین کا سن ہے اس وقت 33 ایئرس۔ امیر المومنین کی شہادت ہے 21 رمضان 41 ہجری۔ امام حسن علیہ السلام کا سن ہے 37 ایئرس، ان کی ایج۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے 28 صفر 50 ہجری۔ امام حسین علیہ السلام کا سن ہے 47 ایئرس۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے 10 محرم 61 ہجری۔ امام زین العابدین السلام کا سن ہے 23 ایئرس۔ امام زین العابدین السلام کی شہادت ہے 25 محرم 94 ہجری۔
امام محمد باقر علیہ السلام کا سن ہے 37 ایئرس. امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے 7 ذی الحج 114 ہجری. امام جعفر صادق علیہ السلام کا سن ہے 31 ایئرس. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے 25 شوال 148 ہجری. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سن ہے 20 ایئرس. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے 25 رجب اسی ماہ میں آنے والی 183 ہجری. امام رضا علیہ السلام کا سن ہے 35 ایئرس. امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے 29 سفر یا 17 سفر 203 ہجری. امام جواد علیہ السلام کا سن ہے 8 سال. فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے, فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے. ورنہ کوئی امام منصب امامت پر فائز ہو کے امامت کا زمانہ شروع کر رہا ہے 35 ایئرس میں, کوئی 47 ایئرس میں, کوئی 37 ایئرس میں. امام جواد علیہ السلام 8 سال. ارے یہ کیسے امام مانے سے, کیا کہنے, سبحان اللہ. اس کی تشریح کروں, میں نے کہا بار بار اب کہنا اچھا نہیں لگتا, 1 گھنٹہ چاہیے کم سے کم. لیکن اتنا سمجھ لیں, شیعت استوار رہی. امام جواد علیہ السلام کے بعد آپ کو کوئی فرقہ نہیں ملتا شیعوں میں کہ کوئی نیا فرقہ ڈیبیٹ ہو کے بناؤ. مستحکم رہی, ثابت قدم رہی. کچھ ہکپس آئے جو میں ابھی سناتا ہوں آپ کو, خود ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے, لیکن بہرحال کوئی فرقہ نہیں بن سکا اور پوری شیعت بالآخر محکم اور ثابت قدم رہی. چونکہ شیعت ثابت قدم رہی امام جواد علیہ السلام کے مرحلے پر, لہذا اگلے مرحلے پر امام علی نقی علیہ السلام کی جانب سے شیعوں کو زیارت جامع کبیرہ کا تحفہ عطا ہو گیا. جس نے اب تک زیارت جامع کبیرہ نہیں پڑھی ترجمے کے ساتھ, میں کہتا ہوں امامت کے حق میں جفا کی ہے اس نے. کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے. میں ایسے علماء عرفاء فقہا کو جانتا ہوں جن کے بارے میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ 70 ایئرس کنٹینیوس ایوری مارننگ کسی نہ کسی امام کے حرم میں انہوں نے 70 سال مسلسل زیارت جامع کبیرہ پڑھی. جب نجف میں تھے تو حرم امیر المومنین, قم میں آئے تو بھی معصومہ قم کے حرم, مشہد گئے تو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں, کربلا پہنچے امام حسین السلام کے حرم میں. 70 ایئرس کسی نہ کسی اہل البیت علیہ السلام کے حرم میں سے کہیں نہ کہیں 70 ایئرس زیارت جامع کبیرہ پڑھی. اور زیارت جامع کبیرہ اذن دخول ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. اذن دخول آپ پڑھتے ہیں نا, حرم میں جانے سے پہلے داخل ہونے کی اجازت لیتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا اذن دخول کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ ہے. یہ شیخ مرتضی انصاری کے واقعات سے ثابت ہے. شیخ مرتضی انصاری زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. بہرحال خالی زیارت جامع کبیرہ ہی ایک وصف نہیں ہے, لیکن یہ اذن ایک دخول ہے. یہ پڑھتے تھے اور امام کی خدمت میں پہنچتے تھے. علامہ مجلسی کے والد ملا تقی مجلسی وہ کہتے ہیں, ان کا خود کا واقعہ ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے روضۃ المتقین. ملا یا عزل الفقی کا نام سنا, شیخ صدوق کی کتاب, اس کی شرح ہے روضۃ المتقین. اس کی 5ویں جلد میں وہ اپنا خود کا واقعہ لکھتے ہیں. زیارت جامع کبیرہ کی شرح لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں وہ کہ میں سامرہ میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا تھا بلند آواز سے, جیسے ایک مداح پڑھتا ہے امام علی نقی کی قبر مطہر کے سامنے, اور دفعتاً مکاشفے میں کسی بھی کیفیت میں مجھے زیارت نصیب ہوئی حضرت حجت بقیت اللہ الاعظم کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت حجت کے نام پر آپ کو ایک اور پرجوش صلوات بھیجنی چاہیے. امام علیہ السلام نے مجھے قریب بلایا, ملا تقی مجلسی کہتے ہیں. امام کی ہیبت اتنی تھی کہ میرے قدم نہیں اٹھ پائے. میں نے کہا مولا کہیں سوء ادب ہی نہ ہو جائے. امام نے کہا جب ہم حکم دے رہے ہیں تو آؤ. امام نے بلایا اور بلا کر امام علیہ السلام بیٹھے, مجھ سے کہا بیٹھو. کہا مولا میں کھڑا رہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. کہا جب حکم دے رہے ہیں تو بیٹھو. تو میں 2 زانو ہو کر ادب سے, آپ کسی عالم مجتہد کے سامنے بیٹھے ہوتے تو ادب سے کہاں عالم, کہاں قطب عالم امکان امام زمانہ علیہ السلام. تو کہتے ہیں میرا وجود کانپ رہا تھا. امام نے کہا جب ہم کہہ رہے ہیں تو راحت ہو کے بیٹھو, جیسے آپ اطمینان سے سکون سے بیٹھے ہوئے نا. کہ ویسے میں مثال دے رہا ہوں, کہ بیٹھ جاؤ. کہ میں امام کے حکم پہ بیٹھا تو امام نے مجھ سے کہا تم زیارت جامع کبیرہ میرے جد کی زیارت پڑھ رہے تھے, نہیں مت زیارت ہو حاضر. کتنی اچھی زیارت ہے, امام زمانہ کی سند ہے اس پر. اس کے بعد ملا تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت ما لا يتحمله العقول الضعیفہ, وہ کچھ دیکھا جیسے ضعیف عقلیں درک نہیں کر سکتی اور تحمل نہیں کر سکتی. اس کے بعد لکھا نہیں کہ کیا دیکھا میں نے, کہ ضعیف عقلوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ اب وہ درک کر سکیں اور تحمل کر سکیں جو میں نے دیکھا.
اس لیے نہیں لکھ رہا یہاں پر زیادہ جامع کبیرہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحمد الوحي وخزان العلم ومنتهى الحلم ووصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار وداعم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وهمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعيد الخيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. یہاں سے زیادہ تر کوئی نے شروع کی ان ذکر الخیر کنتم اولا واصلا وفرع ومعدنا وما. اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کی اصل بھی آپ ہے, خیر کی فرع بھی آپ ہے, خیر کا اول بھی آپ ہے, خیر کا آخر بھی آپ ہے. سبحان اللہ. والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم. حق آپ کے ساتھ ہے, آپ سے شروع ہوتا ہے, آپ میں, آپ ہی کی طرف واپس پلٹتا ہے. ایک فقرہ ایسا ہے, یعنی واقعا محیر العقول. یہ شیعوں کو عطا کب ہوا؟ ان کی عقل اس مقام پہ پہنچی کہ امام علی نقی علیہ السلام نے تحفہ عطا کیا, اس لیے کہ امام جواد علیہ السلام کی امامت پر ثابت قدم رہے تھے 8 برس کے سن میں. امامت کے عقیدے میں اس مقام تک پہنچ چکے تھے, ان کی عقلیں اس مقام تک پہنچ چکی تھی. اب امام جواد علیہ السلام 8 برس کا سن ہے, ہائے ہائے, امامت کا زمانہ شروع ہو گیا. دیکھیں یہی فرق ہے مرجعیت میں اور امامت میں. مرجعیت کے لیے بلوغت کی شرط ہے, امامت کے لیے نہیں. امام جعفر صادق کے ایک بیٹے ہیں علی بن جعفر, تو چچا ہوئے امام رضا علیہ السلام کے, امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہوئے امام جعفر صادق کے بیٹے, امام موسیٰ کاظم کے بھائی امام رضا علیہ السلام کے چچا, اور امام تقی الجواد علیہ السلام کے رشتے میں دادا. علی بن جعفر انتہائی بڑے محدث, انتہائی بڑے مفسر, اور اپنے اس مسن سال میں ویری ایجڈ درس دے رہے ہیں, شاگرد بیٹھے ہیں. امام تقی 8 برس کے سن میں داخل ہوئے. ابا چھوڑی امامہ چھوڑا دوڑے امام تقی الجواد کی خدمت میں, اور ہاتھوں کو چوما, اور امام نے کہا بیٹھ جائیے چچا. کہا کہ جب آپ کھڑے ہیں تو میں کیسے بیٹھ جاؤں. مکالمہ ہوا کچھ. جب واپس پلٹے نا تو ایسا جیسے ایک غلام, ایک عبد خدمت کر رہا ہو اپنے آقا کی. واپس پلٹے تو شاگردوں نے کہا آپ کی داڑھی سفید ہو گئی, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں, اتنے بڑے مفسر ہیں, یہ 8 سال کے بچے کا احترام کر رہے ہیں ایسے. کتاب الکافی کی روایت ہے, انہوں نے جواب دیا ان اللہ لم یؤہل ھذہ الشیبہ, اللہ نے سفید داڑھی میں وہ نہیں دیکھا جو اس بچے میں لکھا ہوا ہے. لیکن جشن امام محمد تقی پر ہے تو گفتگو نہیں پر ہونی چاہیے. مل کے صلوات بھیجیں امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی اللہ نے اس بوڑھی داڑھی میں نہیں دیکھا وہ, لیکن اہل ھذا السبیل, اس بچے کو اہل پایا. جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو عبداللہ ابن موسیٰ, امام رضا علیہ السلام کے سارے بھائی ان کی امامت کو ماننے والے نہیں تھے. ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے دل میں لالچ تھا کہ اب جواد تو 8 برس کے, تو امام رضا کے بعد ہم امام بن جاتے ہیں, کیونکہ 8 برس کے بچے کیسے امام بنیں گے. تو عبداللہ ابن موسیٰ, ایک صادق آل محمد کا گھر تھا مدینہ میں, وہاں بیٹھ گئے پرسہ لینے کے لیے امام رضا علیہ السلام کا. تو لوگ تعزیت کے لیے بھی آتے تھے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے تھے, اور وہ بیعت لیتے جا رہے تھے. تو بہرحال امام جواد علیہ السلام داخل کا, یا اتق اللہ, اے چچا اللہ سے ڈرو. یونس ابن عبد الرحمن امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں, اور ابان ابن تغلب بھی ہیں امام کی. یونس ابن عبد الرحمن بھی وہاں پر ہیں, رو رہے ہیں لوگ. تو یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بھائی عزاداری بعد میں کرنا, پہلے یہ دیکھ لو کہ علی ابن موسیٰ رضا کے بعد امام کون ہے. تو ابان ابن تغلب کھڑے ہوئے, کہا کیا مطلب امام کون ہے. امام رضا امر امامن متعین کر کے کہہ رہے, کبھی تو یہ 8 برس کے ایسا کرو کہ ان کا نائب بنا دو, جب تک ہم ان کے پیچھے نماز تو پڑھ سکیں. ان کے پیچھے نماز تو پڑھ سکیں, ابھی نائب بنا دو, پھر بالغ ہو جائیں گے. تو اب مجھے معاف کیجیے گا, دیکھیں امامت کے معاملے میں جو اسٹون شیعہ ہوتے تھے نا, وہ ایسے سینسٹیو ہوتے تھے. آپ کو لگے گا یار اس بات پہ ابان ابن تغلب آگے بڑھے, یونس عبد الرحمن کو ایک دم گلے سے پکڑا اور کہا یہ ابن الفاعل. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا, میں کر سکتا.
کہا فلاں کی بیٹی. اب میں لفظ نہیں کہہ سکتا تو آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہے. فلاں کی بیٹی. ہمارے میں تغلب بہت مطلب کوئی لوز آدمی نہیں، لیکن امامت کا معاملہ ہے. گریبان سے فائلہ کہ یاد رکھ، اگر 8 برس کا بچہ ہے اور اللہ نے امام بنایا ہے تو امام ہے. کوئی 100 سال کا بوڑھا ہے اللہ نے نہیں بنایا تو نہیں ہے. اب وہ فکرہ سمجھ میں آ رہا کہ امام رضا نے کیوں کہا تھا کہ لم یولد مولود منہ اعظم برکتا لشیعتنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے زیادہ برکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے عطا نہیں فرمایا. اس لیے کہ امام تقی الجواد علیہ السلام سے امامت کا وہ مسئلہ حل ہوا کہ ان سے پہلے کسی امام سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. بہت سے شیعہ وہ بھی اس وقت اس مقام پر نہیں تھے کہ بچپن میں کسی کو امام مان سکے. آہستہ آہستہ بتدریج ایک موقع ایسا آیا کہ امام تقی الجواد علیہ السلام کی امامت کو مانا، اور پھر جب امامت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا فرمایا کہ انا محمد ابن علی التقی الجواد انا الجواد انا العالم بالانصاف فی الاسلاف. دیکھو میں محمد تقی الجواد ہوں، میں اسلاب میں انصاف کا عالم ہوں، صلبوں میں نسبوں کا عالم ہوں. میں اللہ نے ہمیں وہ علم عطا کیا کہ جو ہر مخلوق کی خلقت سے پہلے تھا. میں وہ جانتا ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر تم میں یہ وسعت ہوتی تو میں وہ سناتا کہ جو میرے آبا و اجداد سے مجھ تک پہنچا، لیکن اپنے دہن پر ہاتھ رکھا اور کہا اس یا محمد، اے محمد تقی چپ ہو جاؤ، جب تمہارے آبا و اجداد کو ایسے سننے والے نہیں ملے تو تمہیں کہاں سے ملیں گے. چپ ہو جاؤ نہ کہو. تو روک دیا امام نے، اس خطبے کو روک دیا امام نے. اس خاطر ہے کہ امام رضا علیہ السلام بالکل بچپن میں امام تقی الجواد علیہ السلام کی ایسی معرفی کروایا کرتے تھے بار 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 بار. جو میں نے کہا نا شبیہ حسین کیوں کہا. محمد ابن سنان ایک شخص ہے امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا، کہتے ہیں میری آنکھوں میں بہت شدید درد ہے اور آہستہ آہستہ نظر آنا بند ہو رہا ہے، مولا کچھ کیجیے. امام خود شفا دے سکتے تھے. امام نے خط لکھا، بظاہر لگتا ہے کہ امام مدینہ میں نہیں تھے. خط لکھا اور کہا جاؤ مدینہ میرے بیٹے کے پاس تقی الجواد. اس نے آ کے وہاں پر دخل الباب کیا. کہتا ہے، سن نہیں لکھا ہوا امام جواد کا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خادم باہر آیا والا آتے کہ ہی غلام، گود میں ایک بچہ تھا. گود کا بچہ یا 1 سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 3 سال کا ہوگا، اس سے زیادہ گود کا بچہ نہیں ہوتا. یا گود میں بچہ تھا. میں نے انہیں ان کے بابا کا خط دیا. 3 سال کا بچہ خط دیکھ رہا ہے. خط دیکھ کر کے مجھے کہا ناجن تجھے نجات عطا ہو گئی. صرف اتنا کہا. محمد ابن سنان کہتا ہے میں وہ کچھ دیکھنے لگا کہ زندگی میں کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں تھا. سننے کی بات اب ہے یہاں پر. تو محمد ابن سنان کہتے ہیں میں نے ان بچے سے کہا کہ جعلک اللہ شیخا علی ھذہ الامہ، اللہ نے تو اس امت پر آپ کو شیخ بنایا. بچے ہیں، شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، آپ کو بچپن میں بزرگ بنایا ہے. پھر جملہ کہا محمد ابن سنان نے، یا شبیہ صاحب فطرس، جس نے فطرس کو شفا دی تھی اس کی شبیہ اے تقی الجواد. گہوارے میں شفا دی تھی نا. تمام ہو گئے. فطرس بھی حسین کے گہوارے سے مس ہوا تھا، حسین سے مس نہیں ہوا تھا. حسین کے گہوارے سے مس ہوا تھا. یہاں بھی تقی الجواد علیہ السلام نے مس نہیں کیا اسے. فقط کن فیکون کی زبان سے جملہ جاری ہوا، جو کن فیکون کی مظہر زبان ہے کہ ناجن تجھے نجات عطا ہو گئی تو بس ہو گئی. محمد ابن سنان نے کہا آپ تو وہ ہیں کہ جو فطرس کو شفا دینے والے کی شبیہ. اب شبیہ حسین سمجھ میں آ گیا، امام تقی الجواد علیہ السلام. سبحان اللہ. تو یہاں سلسلہ یہ ہے کہ پہلے کی فضیلت آخر تک جاتی ہے، آخر کی فضیلت پہلے پر پہنچ کے ختم ہوتی ہے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے. تو عزیزوں بس رجب المرجب کا موقع میں نے آج امام جواد علیہ السلام ہی کی مناسبت تھی، لہٰذا انہیں پہ گفتگو کر کچھ شہزادے کا ذکر ہو گیا. بہرحال رجب کی اصل شان تو ہر مومن کے دل پہ دستک دے رہی ہے.
علی کی آمد کی خوشی ایسی ہے، ہر مومن وجد میں ہے، ایک دیوانگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب خوشی اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب اس خوشی کو میں عرش پہ منا لوں تو میرا رجب ہو جائے، تو فرش پہ منا لے تو تیرا رجب ہو جائے۔ تو فرش پہ منا لے تو تیرا رجب ہو جائے۔ اب تیرا رجب کی خوشی ہی ایسی ہے کہ دم ہمدم علی علی، اور ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے، ہر سانس میں علی علی۔ حضور مکرم نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ دیکھو علی کا ذکر جب آپ یہ نعرہ حیدری یا علی کہتے ہیں نا، یہ علی کی عبادت نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، تعظیم مولا علی کی ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ ذکر علی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی کی عبادت ہو رہی ہے، علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے۔ علی کا ذکر بندگی پروردگار ہے۔ ہاں علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی خدا نہیں ہے۔ کسی انسان کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ علی خدا نہیں ہے۔ کسی بندے کی اس سے زیادہ بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ بار بار یہ تقریر کرنی پڑے کہ دیکھو وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں وہ میر انیس نے کہہ دیا، یہی تو مصر اور اختتام ہو گیا کہ خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے۔ پہلا مصرع سمجھیں گے تو پھر دوسرا مصرع سمجھنے میں لطف آئے گا۔ خورشید فلک، دیکھو علی کے سر پہ ولایت کا تاج ہے، اس پہ بہت سارے دور ہیں، ان میں ایک ہے آسمان کا سورج۔ یہ میں نے لکھا خورشید فلک، وہ علی کے سر پہ ولایت کا جو تاج ہے اس کا ایک دور ہے۔ انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا۔ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ دوسرے مسئلے میں پوری توحید بھی آ جائے گی، پوری ولایت بھی آ جائے گی اگر میرے ساتھ ہیں اور دعا کا طالب ہوں۔ خورشید فلک عکس درے تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ نجف رسائی یا علی یا علی۔ بات اختتام تک پہنچ گئی، میں نے آپ کے دل کو جوڑ دیا ٹوٹی ہوئی کعبے کی دیوار سے کہ جس لکیر کے سارے شیعہ فقیر ہیں، جو کعبے کی لکیر ہے اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ یا پھر لوگ نہیں کرنے، ہاں اب آپ کے اوپر ہے، اگر کوئی برا مان جائے یہاں سے تو دیکھیں آدھے کہہ رہے ہیں آدھے چپ ہیں، اس لیے یہ جو چلے ایک فکرہ کہہ لو، آپ نے حکم دیا عزادار کا اور ایک مومن کا حکم ہے، جو حضور نے کہہ دیا نا ذکر علی عبادت، میں نے کہا یہ مولا علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں، علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، علی کی تو تعظیم ہے، علی شاعر اللہ میں، شاعر اللہ نہیں فقط علی، شاعر اللہ تو صفا و مروہ بھی، علی سار اللہ ہے۔ السلام علیکم سار اللہ و اپنا سار ہے، جنہیں سار اللہ کا ترجمہ معلوم ہے، سلام اس پر کہ جو اللہ کا خون ہے، ترجمہ تو یہی ہے، وہ اپنا سار ہے، اور اس پر سلام کہ جس کا باپ بھی اللہ کا خون ہے۔ امام حسین پر اور مولا علی علیہ السلام پر ایسے سلام کیا گیا زیارت وارثہ میں، یعنی خون بہا، یہاں مراد یہ ہے کہ جیسے گویا جس کے خون کا انتقام خود اللہ کو لینا ہے، خود اللہ کے ذمہ ہے۔ تو علی کی تعظیم ہے، عبادت اللہ کی۔ لیکن جب حضور مکرم نے نا ذکر علی عبادت کہا تو یہ دشمنان علی کو چیلنج بھی کر دیا درخت، یہ نہیں کہا کہ کسی خاص حصے کا ذکر کرو تو عبادت ہے، کچھ بھی ذکر کرو، اس کا مطلب ہے کہ علی کی پوری زندگی اس قابل ہے۔
دیکھو اگر میں مسلمانوں کی سطح پہ آ کے بات کروں نا تو علی فقط وہ واحد صحابی رسول اللہ کے جن کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ذکر کرتا ہوں کبھی شرمندگی محسوس نہیں. ہر صحابی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے. کیا بھری محفل میں ذکر کیجئے کہتے ہیں نہیں یار یہ چھوڑ دو. اب حضرت فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سناؤں میں آپ کو. علی کی زندگی کا کوئی حصہ ذکر کر دو کبھی شرمندگی نہیں ہوتی. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. ایک اور فکر رکھوں، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کبھی اپنے گھر کی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا. بڑے بڑے بزرگوں کی زندگی میں بہت کچھ ہے ایسا. اسی خاطر ہے ہم تو دیکھیں مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں جن پر اللہ کا درود و سلام ہے. برادران سنت کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک لقب اور بھی کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو میں ان سے پوچھوں کہ کرم اللہ وجہہ اچھا لقب ہے یا برا لقب ہے؟ تو کہیں گے جناب کیسی بات کر رہے ہیں، بہت اچھا لقب ہے. تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی کہیے. کیا آپ نے کہا مجھ سے تو بھائی دوسروں کے ساتھ بھی کہہ دیجیے کرم اللہ وجہہ. کہنا ہے دوسروں کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. ہائے ہائے ہائے، فقط علی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کرم اللہ وجہہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ جسے اللہ نے عزت عطا کی، کرامت عطا کی. اس لیے کہ چہرہ، یہ بزرگان اہل سنت نے لکھا ہے، اس لیے کہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکاتا. اس لیے فقط علی کو کرم اللہ وجہہ کہہ سکتے ہیں. اب ایسے حساس نقطے میں بات آ گئی ہے نا کہ میں خود اپنے اندر ایک وجد میں ہوں. یعنی علی 2 سال کے تھے، مثلا 1 سال کے تھے، بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. بچپن میں بھی تھے، بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. دیکھو بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو دیکھتا ہے. کیا خطاب میں بات کر رہا ہوں؟ بچہ وہی کرتا ہے، بالکل عام سطح پہ بات کروں، مسلمانوں کی سطح پر بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. اس کا مطلب مانو کہ کبھی ابو طالب نے بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا. بھائی 2 ہی باتیں ہیں، ڈیسائیڈ یور سیلف. میں آپ کے ذریعے اپنے نامانوس مجمع سے مخاطب ہوں. یہ جملہ میں نے علامہ تعالی جوہری صاحب سے استعار لیا کہ ڈیسائیڈ یور سیلف. دیکھو دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، ورنہ تو ہم بھاگنے نہیں دیں گے. ہے بہت سے فرار کے ماننے والے، لیکن ہم بھاگنے نہیں دیں گے. یا تو علی چونکہ 2 سال میں بھی بتوں کا سجدہ نہیں کرتے تھے لہذا علی کو امام مانو. کیا علی 1 سال میں بھی جانتے تھے؟ ولادت کے وقت سے ہی جانتے تھے کہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے. تو یا تو علی کو امام مانو، اور یا علی نے اپنے باپ کو دیکھ کر سجدہ نہیں کیا تو ابو طالب کو مومن مانو. مل کے علی آپ کے اس کہنے کی برکت سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خوشخبری پوری ہو رہی ہے 13 رجب میں. 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کو خوشخبری دی تھی فاطمہ بنت اسد کو کہ اصبری سبتن، آپ 30 سال صبر کیجیے، اور بشروا کو بمثلہ الا النبوہ، میں آپ کو ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جو ہو بہو محمد جیسا ہوگا. ابو طالب نے اللہ اکبر الا النبوہ، بس نبوت کے علاوہ بالکل محمد جیسا ہوگا. تو ابو طالب علیہ السلام کی خوشخبری پوری ہو رہی ہے. اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں گئی تھی نا، پورا مکہ آ گیا تھا، دیوار بند ہو گئی تھی نا، پورے مکہ میں کوہرام ہے. نہیں آئے تو ابو طالب نہیں آئے. مجھے ایک کوئی ضعیف روایت بھی بتائیے کہ ابو طالب فکر کر کے آ گئے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا. ابو طالب جانتے ہیں کہ منصوبہ الہی ہے. اب 13 رجب کی وائبز ابھی سے آنے لگی تو پھر میں کیا کروں گا.
وہ منصوبہ الہی ہے اور منصوبہ الہی نے پورا ہونا تھا. اب مثال دے رہا ہوں, یہاں دیوار ٹوٹنے لگے تو یہ جشن پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر ٹوٹنے لگے دیوار اور خاتون اس کیفیت میں واضح حمل کا موقع ہے, سے پہلے بیٹے نہیں علی کہ فاطمہ بنت اسد کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے, پہلے طالب ہیں, پھر عقیل ہے, پھر جعفر ہیں, پھر علی ہیں, ان سے پہلے ام ہانی بھی, تو خوب جانتی ہیں کہ اس پر کون سا موقع ہے, اور خود تشریف لائی ہیں, بائی چانس نہیں گھر سے نکل کر آئی ہیں, اپنے آپ کو کعبے سے مس کر رہی ہیں. ویسے کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے, لیکن عورت عورت میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا. کعبے کی دیوار شق ہوئی, اس کیفیت میں تو اچھے خاصوں کو بھاگ جانا چاہیے تھا. فاطمہ بنت اسد پیچھے نہیں ہٹی, آگے بڑھ گئی. فرار کرتی اگر کسی فرار کی ماں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور سلامت رکھے. اسی طریقے سے مولا کی خوشی میں ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. تو یہاں پر مسکرائے گا وہ قبر میں بھی مسکرائے گا. جس نے یہاں یا علی کہہ دیا وہ وہاں بھی علی کہے گا بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نگاہوں کو حرام سے بچائے, ہماری زبان کو حرام بولنے سے بچائے, ہماری سماعتوں کو حرام سننے سے بچائے, ہمارے ہاتھوں کو حرام کی طرف بڑھنے سے بچائے, اور ہمارے قدموں کو حرام کی طرف جانے سے بچائے, اور ہمارے دل کو غرور, تکبر, حسد, نخوت, کبر, منافقت سے بچائے. اے پروردگار اپنے بچوں کی تربیت, اپنے گھر کا ماحول امام زمانہ علیہ السلام کے امر کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ایک شاید بات میں نے پہلے سنائی ہو یا نہ سنائی ہو مجھے نہیں معلوم, کہ حضور مکرم نے گوشت دیا تھا تقسیم کرنے کے لیے, ان کی زوجہ نے تقسیم کچھ کیا کچھ نہیں کیا, تو حضور نے آ کے پوچھا کہ وہ گوشت کہاں ہے, کہ کچھ دے دیا ہے کچھ رہ گیا ہے. حضور نے کہا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. یہ قرآن کی آیت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہونا ہے, جو اللہ کے پاس سے وہ باقی رہنا ہے. تو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, اللہ نے آپ کو اسٹیٹس دیا, اللہ نے آپ کو ویلتھ دی, کچھ بھی دیا ہے, جو ہمارے پاس سے سب کا ختم ہونا ہے. لیکن اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہے تو جتنا خرچ ہوا ہے, چاہے وہ عزت ہے, آبرو ہے, اسٹیٹس ہے, زبان ہے, ویلتھ ہے, کچھ بھی خرچ ہوا اللہ کی راہ میں, یہ باقی رہنا ہے, باقی سب ختم ہونا ہے. تو جو آپ دے دیں گے وہ باقی رہ جائے گا, باقی سب نے تو ختم ہونا ہے. تو اس جذبے سے, اور چاہے کثیر ہو قلیل ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معیار نہیں, آپ کی ہماری جس کی جو حیثیت ہے, بہرحال کوشش کریں گے جتنا بڑھ کے دے سکتے ہیں. خود مولا علی کا ہی کلام مجھے یاد آ گیا کہ وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے جو قبول ہو جائے. کیا بات ہے, وہ قلیل ہو ہی نہیں سکتا جو قبول ہو جائے. تو بس مولا, اور سڈنی میں امام بارگاہ میلبرن میں آپ کے پاس سے وہاں سے آ رہا ہوں, تو مثلا 25 ایئرز ہو گئے امام بارگاہ کو بنے ہوئے, 30 سال ہو گئے. اب وہاں جس نے مثلا $10 بھی دیے تھے 25 سال پہلے, تو اس کا حساب کتاب تو اب تک جاری ہے. کتنی نمازیں وہاں ہو رہی ہیں, کتنی عزاداری وہاں ہو رہی ہیں, کتنے اعمال وہاں ہو رہے ہیں, کتنا گریہ وہاں پر ہو رہا ہے, کتنی نماز جمعہ وہاں پر مثلا. تو یہ حساب تو جاری ہو ساری ہے. اور اگر اس جگہ کو بیچ کر آگے بھی کوئی جگہ لی جائے تو وہ کیری فارورڈ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملہ تو ہے نہیں کہ وہ کٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. تو یہ اتنا بہترین صدقہ جاری ہے کہ کچھ آپ نے دے دیا, وہ پتہ نہیں کتنی نسلوں تک جاری رہے گا, بلکہ قیامت تک جاری رہے گا. ہم لکھتے ہیں نہ نحن نکتب ما قدموا وآثارهم, تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں, ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں. یہ آثار کا لفظ ہے نا, اتنا قیمتی اور اتنا لطیف ہے. خدا کی قسم آثار کو اللہ کے علاوہ کوئی لکھ نہیں سکتا. آپ میرے عمل کو جانتے ہیں. مثلا فرض کیجئے بہت ایک چھوٹا سا خادم ہونے کی حیثیت میں, اب میں نے یہاں کچھ کہا, مجھے ایسے ایسے بھی میسیجز آتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے, اس زبان میں کچھ لیاقت اہلیت عطا کی کہ مولانا صاحب آپ کی یہ اسپیچ نہ ہوتی تو میں خودکشی کر چکا ہوتا. یہاں تک مجھے فرضی بات نہیں کر رہا, میسیجز آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے بول رہے ہیں تو یہ تو خالی ایک عمل ہے, اس کے آثار کیا کیا ہیں. یہاں مدرسے کے ٹیچرز ہوں گے, آپ نے کسی ایک بچے کا وضو صحیح کروایا, چلیں آپ کو شاید یہ عمل یاد رہ جائے کہ بھائی میں نے فلاں کا وضو صحیح کروایا تھا, یہ بچہ بڑا ہوا, اس کی شادی ہوئی, صاحب اولاد ہوا, چونکہ آپ نے وضو کو صحیح کروایا تھا, اس نے اپنے بچے کو صحیح وضو کروایا.
اس نے اپنے بچے کو صحیح وضو کیا کروایا. کہنے ہیں؟ یہ آثار آپ جانتے ہیں, ایک وضو صحیح کروانے کے آثار ہو سکتا ہے کہ 25 نسلوں تک چلتے رہیں, قیامت تک چلتے رہیں. کیا کہنے ہیں؟ کیا ویسے ہی $1 دینا, $10 دینا, اس کے آثار ہیں. اللہ جانے یہ آثار کتنی نسلوں تک چلیں گے. اس لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس میں ضرور اپنا تعاون فرمائیے گا. یہاں سے وہاں تک مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام اور اولاد علی پر 3 مرتبہ, مجھے پتا ہے کہ آپ تھوڑا خستہ ہوں گے, لیکن بہرحال مل کر پرزور ایک حیدری صلوات بھیجیں 3 مرتبہ بآواز بلند محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل